رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ہمارے نبی پہ لہو لہان ہوئے، اور بہت یہ جس پہ جتنا غم کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ سیرہ میں آپ ایک بار بھی رسول اللہ کو یہ انسیڈنٹ مینشن کرتے خود نہیں دیکھیں گے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایمپتھی لیتے تھے، لوگوں سے نہیں. سمپتھی لینی ہے تو اللہ سے لیں. ایک بار یہ دعا کر لی، اللہ کو رو کے دکھا دیا، سمپتھی لے لی، اس کے بعد کبھی مینشن نہیں کیا. صرف تب مینشن کیا جب حضرت عائشہ نے خود پوچھا کہ آپ پہ سب سے ہیوی انسیڈنٹ کون سا تھا؟ کیا احد کا تھا؟ جو احد کی شکست تو نہیں کہیں گے، احد میں جو بھی حادثات ہوئے اس کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مینشن کیا کہ عائشہ تمہارے لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا تھا، یعنی طائف کے لوگوں نے. لیکن تب بھی کوئی ایسا سینٹینس نہیں کہا جس سے سمپتھی لینا جو ہے وہ واضح ہو رہا. اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں مسلمان سٹرونگ ہوتا ہے. سمپتھی اللہ سے لینی ہے ہمیں. ہوتا کیا ہے، لوگوں سے آپ بہت سمپتھی لیں گے نا، ایک ٹائم آئے گا لوگ آپ کے بارے میں مائنڈ میں رکھ لیں گے یار یہ تو ویک سا ہے، نہمی ہے، ٹھیک ہے نا. آلدو اچھے لوگوں سے شیئر کرنا کوئی حرج نہیں، سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ٹرولی سٹرونگ بننا ہے اللہ کے آگے روئیں. تو خیر یہ جو دعا ہے اس پہ غور کریں. او اللہ، to you I complain of my weakness of strength and my helplessness and loneliness before men. اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ اتنا اللہ کے ساتھ ایفیلیشن، اتنا کلوز ریلیشن، اتنا بھروسہ، اتنا کانفیڈنس کہ اللہ کو اپنا دل کھول کے دے دیا. شکایت دو طرح کی ہوتی ہے، اس دعا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے حضرت یعقوب نے سورہ یوسف میں آتا ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، بے شک میں اپنی شکایت، اپنا شکوہ کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے. شکایت یہ جو پہلی والی ہے نا یہ تو جائز ہے. یہ کون سی والی شکایت ہے؟ اور یہ ایسنس آف توحید ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، کہ آپ کمپلین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں اور آپ کی مرسی، آپ کی ہیلپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. اور اس میں پتہ ہے کون سا والا ایلیمنٹ ہے؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعا جب میں آپ کو سناؤں گا اس کا کرکس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ ان پہ بہت زیادہ وہ ہوا تھا ظلم. اصل میں وہ اس بات پہ رو رہے تھے، زیادہ پریشان تھے کہ اے اللہ کہیں آپ تو نہیں ناراض، کہیں یہ پنشمنٹ تو نہیں ہے کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا. یہ اصل میں اس کا جو ہے نا ماخذ ہے. یعنی آپ سوچیں کس لیول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن اور اللہ سے تعلق تھا کہ اللہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی، کہیں آپ کی ناراضگی تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اس طرح کی بات کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے سامنے دل کھول دینا، یہ تو ایسنس آف توحید ہے. اور اس طرح کی شکایت جو ہے وہ جائز ہے. اس کو شکایت کہہ لیں یا کہہ لیں کہ اپنا دل کھول کے بیان کرنا، ٹھیک ہے نا. دوسری شکایت جو ہے وہ ہے اللہ کی قدر اور اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا، ایکسیپٹ نہ کرنا. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جو انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ بجائے کہ اللہ کے آگے رونے کے یا اللہ سے مدد طلب کرنے کے وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ان دا فرسٹ پلیس. اور وہ کہتے کہتے پھر اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو اللہ معاف کرے ابلیس نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ ابلیس کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ بے شک since you have led me astray، اس لیے اب میں ان ہیومن بینگز کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے بلیم کس کو کیا؟ اللہ کو. تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس شکوے کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو بلیم کرنے لگیں، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کی وجہ، اللہ نے کیوں میرے ساتھ ایسے کیا. ٹھیک ہے نا. انسان ہے، نکل بھی سکتے ہیں ایسے الفاظ، لیکن یہ کہ توبہ کر لی جائے، فوراً سے ریٹرن ہو جائیں، فوراً سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ شکووں کے بارے میں، دو طرح کے شکوے میں نے آپ کو بتائے. ان میں سے ایک ناجائز ہے کہ تقدیر کو چیلنج کر دینا، اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا کہ نہیں یہ ہوا کیوں. جیسے کچھ لوگ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، مدر کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، دین سے بھی دور ہو گئے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں کہ نہیں یہ ہوا کیوں. تو خیر اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن یہ کہ اسٹرینتھ پکڑیں. ہمارے نبی کو بہت غم آئے ہیں، بہت دکھ آئے ہیں، ان سے اسٹرینتھ پکڑیں. اگر غم دکھ کوئی بری چیز ہوتی تو انبیاء کو نہ آتا. اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا یو آر دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. پھر فوراً ہی اللہ کو واسطہ دے دیا اللہ کے ناموں کا اور اس ریلیشن کا کہ اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، میرے حال پہ رحم فرما.
ایسی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے جس میں اللہ کے کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ کا ذکر ہو کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، اللہ تو جبار ہے، تو مسلط کرنے والا ہے، اللہ تو کن کا کلمہ کہنے والا ہے، میں تیرے کن کا منتظر ہوں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کے الفاظ جتنا اسپیسیفک ہوں گے، جتنا اللہ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے، اللہ کے ایٹریبیوٹس کا اللہ کو واسطہ دیں گے، اللہ بہت خوش ہوں گے. یہ تو کئی اس پہ واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، یہ حلیۃ الاولیاء غالباً ایک کتاب ہے، اس میں مینشن ہے، اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں اکیلا تھا. یہ میرے خیال ابن حجر نے غالباً کوٹ کیا، میں بھی مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا، لیکن اینی وے واقعہ اوتھینٹک ہے. اس شخص کو صحرا میں ڈاکو مل گئے اور وہ بینڈٹس مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بڑے خطرناک بینڈٹس تھے. تو وہ جب بینڈٹس نے اسے گھیر لیا تو بینڈٹس نے کہا کہ ہاں جی کیا آخری خواہش ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہے مارنا تو ہم نے تمہیں ہے ہی، چیزیں تو تمہاری لے کے. تو اس نے کہا اچھا مجھے نا 2 نفل پڑھنے دو. تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، 2 نفل سے کیا ہوگا. تو آتا ہے واقعہ کہ اس شخص نے سجدے میں جا کے اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا اللہ کے کہ فرشتہ، چوتھے آسمان کا فرشتہ روایات میں آتا ہے، وہ زمین پر آیا ایک گھوڑ سوار کا بھیس کر کے. یعنی اللہ نے جب مدد کرنی ہے تو پھر ایسے بھی کر دیتا ہے اللہ، جب کوئی بھی نہیں ہے پھر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آیا گھوڑ سوار بن کے اور اس نے ان کو فائٹ کیا، ان کی گردن اڑا دی وہ جو بینڈٹس تھے. اس شخص نے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ تو اس نے پورا بتایا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اللہ کو تیسری بار تم نے اس طرح سے پکارا، بار بار پکارا تھا، جب سجدے میں تیسری بار تم نے اللہ کو اس کے ناموں کے واسطے دیے تو سارے فرشتوں نے دوڑ لگا دی کہ اس کی مدد کے لیے ہم جائیں گے. یعنی اللہ نے الاؤ کر دیا کہ اب کون جاتا ہے. سب نے ریس لگا دی. تو کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جیت گیا تو میں آ گیا. اب یہ واقعے سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اللہ کو پکارا جائے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ واسطہ دیا ہوا ہے. پھر اگین شکوہ ہے، شکایت ہے، شکوہ نہیں کہیں گے، ایک اس سینس کی شکایت ہے کہ اللہ پہ بھروسہ بہت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پہ مان بہت ہے. اس لیے یہ الفاظ ہیں کہ ٹو ہوم ڈو یو لیو می ود، اے اللہ کس کے حوالے کرتا ہے مجھے، کس کے لیے جو ہے وہ مجھے میں ویک ہو گیا ہوں. ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو ہوم یو ہیو گیون الٹیمیٹ پاور اوور می. اے اللہ کیا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو اسٹرینجرز ہیں، یا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو ریلیٹیو مجھ سے اسٹرانگر ہے. یعنی ابو لہب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اب وہ چیف ہے بنو ہاشم کا، اور وہ تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ہونے دے گا مکہ میں. تو دیکھیں یہ بات بھی کر دی، اللہ سے کچھ نہیں چھپایا کہ اللہ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے. تو دین اگین یہ وہ پہلے والا شکوہ ہے جو کیا جا سکتا ہے، پہلے والی آپ کہہ لیں شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ پہ مان کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر فرمایا as long as you are not angry with me then nothing else matters. اگین اللہ کو یہ فرما دیا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے میرے رب تو کچھ بھی نہیں میٹر کرتا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا کا کرکس یہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. یہ ہے اصل میں کرکس، ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی ہیوملٹی اپنی زندگی میں ہیوملٹی لے کر آئے. ہم لوگ فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، نہ استغفار کی، نہ اللہ سے رجوع کیا اللہ معاف کر دے آج فجر کی نماز نکل گئی، کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انبیاء کا لیول دیکھیں. حضرت نوح نے کتنے سال دعویٰ کیا؟ 950 سال، دن رات لگے رہے. لوگوں نے ریجیکٹ کیا. سورہ نوح پڑھ لیں، سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں بے بسی کے حضرت نوح کے کہ اللہ میں نے انہیں رات کو بلایا، دن کو بلایا، میں نے انہیں پیچھے سے بلایا، آگے سے بلایا، کوئی اسٹریٹجی نہیں چھوڑی میں نے. لیکن یہ اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ لباس کو یوں اوپر لے آتے ہیں موک کرنے کے لیے کہ ہم نہیں سن رہے. تو ساری باتیں کر کے یہ بھی ایک شکایت کا انداز ہے ان اے ویری کیوٹ سینس کہ اللہ میں نے سب کیا ہے، دیکھ لیں ان لوگوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا ہے. سب باتیں کہہ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں حضرت نوح کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ مجھے پکڑ نہ کیجیے. یہ ہیوملٹی ہو. تو اس لیے اپنے اندر ہیوملٹی لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا. بہت کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسی ڈر میں رہیں کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ سے استغفار کرنا، اللہ کو خشیت والے لوگ پسند ہیں. اور خشیت جتنی آپ خشیت نہ لانی پڑتی ہے، لٹرلی خشیت میں نے یہاں تک علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا آپ ایکٹنگ کرنا شروع کر دو کسی بات پہ رونے پہ. اللہ کی کوئی بات سنیے، کیا ہوگا کہ خشیت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی، وہ آتی جائے گی آپ میں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو ہر کریڈٹ اللہ کو دیں
اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں, اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا except for the fact that your protection from tribulation, your ease and comfort is more easy for me. لیکن اے اللہ یہ بات درست ہے کہ اگر آپ میرے لیے ایز کریٹ کر دیں گے, کمفرٹ دے دیں گے, تو یہ میرے لیے زیادہ پسند کی چیز ہے. اپنی خواہش بھی بتا دی, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بندہ مشکل ہی مانگے, بندہ آسانی مانگے, اور آسانی مانگی ہمارے نبی نے. او اللہ, I seek refuge in your face, that is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. پھر واسطہ دیا اللہ کے فیس کا کہ اللہ تیرا چہرہ, اس سے نور آتا ہے, وہ نور سے تمام ڈارکنس دور ہو جاتی ہے. تو اللہ کو کتنے الفاظ پسند ہیں. And I seek refuge in your face that your anger comes down. It's your right to criticize until you are content. اے اللہ تیرا حق ہے, تو اپنے بندوں کو پنش کرے, کرٹیسائز کرے, جو کرے یہ تیرا حق ہے, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. And there is no power or change except with you and through you. جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ایکچولی اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کوئی اسٹرینتھ کوئی پاور نہیں سوائے تیری طرف سے جو بھی اسٹرینتھ اور پاور آ جائے. اتنی یہ جامع دعا, اتنی خوبصورت دعا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اگر اینالائز کریں, میں آپ کو انشاءاللہ, ایک تو میں نے بتایا کہ شکوے جو دو طرح کے ہوتے ہیں, اس میں کون سے والا جو ہے وہ جائز ہے اور کون سے والا جو ہے وہ ناجائز ہے. دوسری بات, اس دعا کا سارا کرکس یہ ہے کہ انہیں ڈر یہ تھا ہمارے نبی کو کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ آ جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے, سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کہیں میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی, کوتاہی تو نہیں ہو گئی. یہ ہے خشیت. ٹھیک ہے, خشیت والا ایٹیٹیوڈ, اس کو اپنی عادت بنا لیں. یہی انبیاء سے بھی ثابت ہوتا ہے. پھر یہ جو اینڈ انہوں نے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ذکر تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا, غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی. ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی. یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے. یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس. ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اللہ کو, اللہ کی غیرت ہے, اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا. تو ریلائنس تو یہ, کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا, اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ سے نوٹس لکھا کریں, نوٹ پیڈ لکھا کریں, اللہ سے گفتگو کیا کریں, سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے. اس کو عادت بنائیں, یہ بہت امپاورنگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, تو جا میں نے اسے معاف کیا. سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو, میرا ایمان ہے, کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ, ڈائریکٹ میرے پاس آیا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا. ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے, اللہ نے ہی دینا ہے, بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تھی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے. یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے. اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو. یہ توکل کا لیول ہے. ٹھیک ہے نا. مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی, لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں. تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے, لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی ہے. اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول. فرشتے آئے, انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, حکم کریں, بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے گا یہ فرشتہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول کریں. تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں. اس میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے.
اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف. ٹھیک ہے نا، اس دعا میں بہت ہوپ ہے. انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی. ٹھیک ہے نا. اب اس جگہ ایک مسجد ہے، مسجد عدس کہتے ہیں اسے. عدس کون تھا؟ عتبہ اور شیبہ، یہ جو دو بھائی تھے. عتبہ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے عتبہ. عتبہ اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے، اس جگہ موجود تھے، اور عتبہ اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے. یہ دونوں بھائی ہیں، عتبہ اور شیبہ. عتبہ جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے. اینی وے، تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے، تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان کی غیرت جاگی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی مدد کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک غلام تھا عدس، کرسچن تھا. عدس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً، وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے. تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک، آپ کو پتہ ہے، نعمت بھی اور بڑا مزے کا فروٹ ہے. ماں باپ کے جتنے مرضی لاڈلے ہوں. اشفاق احمد کا کوٹ ہے. تو وہی بات ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں، تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اب بس اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ٹرین آئے اور ہمیں کچل کے گزر جائے. Yet there are some other people who have no fault. لیکن زندگی ان کو کچھ اس طرح سے چیلنجز دکھاتی ہے جو بہت اچھے ہوتے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ہوتا. جیسے ہمارے نبی یوسف علیہ السلام تھے، معصوم بچے، محبت کرنے والے، قلب سلیم، دل میں کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا. لیکن کیا پتا تھا کہ 11 بھائی سازش کریں گے، ماریں گے، مار کر کنویں میں پھینک دیں گے. تو کبھی کبھی انسان کو ایسے لگتا ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میرا فالٹ کیا ہے، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کی یہ حالت بھی، what is my fault، آخر میں نے کیا کیا ہے. Yet there are some people، اگین یوتھ سے میں خطاب کر رہا ہوں، جو کسی کو دل دے بیٹھتے ہیں، اور اچھے لوگ ہیں وہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا برا سوچتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ وہاں سے پوری نہیں ہوتی، جو ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، اور ان ورس کیس وہ چھوڑ بھی جاتے ہیں. تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹا ہوا دل پھر ظاہر ہے کرواہٹ کی طرف ہوتا ہے، بٹر ہوتا ہے. اس کی زندگی میں پھر کڑواہٹ آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، اریٹیشن آ جاتی ہے. آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، اس کا بات کرنے کا دل نہیں کرتا. تو بہرحال ایسے لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں جو حالات کے کڑوے ہو جانے کے باوجود خود کڑوے نہیں ہوتے، انہی کی وجہ سے زندگی خوبصورت لگتی. لیکن میجورٹی لوگ حالات کی وجہ سے کڑوے ہو جاتے ہیں جب ان کا دل ٹوٹ. تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا دل بھی ٹوٹا ہو، ڈیفینیٹلی. اینڈ یٹ دیر آر سم ادر پیپل جو زندگی کی دوڑ میں بڑی کوشش کرتے ہیں، آگے نکلنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سم ہاؤ ان کا دل اتنا اچھا ہوتا ہے، وہ اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. اور چونکہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے تو ہمیشہ دے آر ایٹ دا گیونگ اینڈ، ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتے. ہر وقت وہ دے رہے ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں، قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے بھی رہ جاتے ہیں قربانیوں کے لیے ظاہر ہے. تو ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں. اینڈ یٹ دیر آر سم پیپل جو شاید اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، جن کو رات کو نیند بھی نہیں آتی، جو سوچوں کا ایک سمندر لے کر زندگی گزار رہے ہیں، اوور تھنکنگ میں. And they can be facing many problems. They can be spending life in pain, misery. وہ کوشش کر رہے ہوں گے لیکن somehow وہ اپنے نفس پہ somehow وہ ان پرابلمس کا سامنا نہیں کر پا رہے، اور بار بار they are slipping، بار بار they are slipping and somehow they are stuck. اب وہ پھنس چکے ہیں اس سرکل میں، اس فیز میں، اور نکلنے کی کوشش. اور لاسٹلی کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی احساس محرومی ہے. کسی کو اولاد کی طرف سے کوئی احساس محرومی ہے، کسی کو کوئی چاہنے والے کی طرف سے احساس محرومی ہے، کسی کو مال کی طرف سے احساس محرومی ہے، کسی کو کوئی اور چیز سے احساس محرومی ہے. کسی کے پیرنٹس نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کی والدہ نہیں ہے تو احساس محرومی ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. تو محرومیت بھی زندگی کا ایک پارٹ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محرومیت تھی، تو اس میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں. تو یہ جو میں نے سینیریوز آپ کو دکھائے لائف کے، آئی ایم شیور ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. کوئی بلی ہو رہا ہے، کسی کے رائٹس ضمن ہو رہے ہیں، کوئی تھک چکا ہے،
کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، آخر زندگی اتنی مشکل کیوں ہے، کسی کو کوئی چھوڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک چیز کی خوشخبری ہے، اگر آپ میں سے کوئی ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ سب زندہ ہیں، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے۔ دا پرسن ہو از ڈیڈ، اس کی لائف میں اتار چڑھاؤ نہیں ہو۔ یہ جو ہارٹ بیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتار اور چڑھاؤ ہے، تو اتار اور چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر آپ یہ چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ زندہ ہیں، اور اسی کا نام زندگی ہے، اتار اور چڑھاؤ کا۔ اور آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے آپ سب کے لیے، اور وہ خوشخبری حدیث میں آتی ہے کہ if Allah intends good for someone then he afflicts him with trials، صحیح بخاری۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو پسند کر لیتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ٹرائلز کو بھیجتے ہیں، ٹیسٹ کو بھیجتے ہیں، اسے ٹرائی کرتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، کیونکہ سولجر کی ٹریننگ اور ہے اور کمانڈر کی ٹریننگ اور ہے۔ اب کیا کر رہا ہے ٹیسٹ اور ٹرائل جب آ رہے ہیں اور اتنی زیادہ مشکلات سے ہم گھرے ہوئے ہیں؟ کرنا یہ ہے کہ زندگی چونکہ ایک کامبیٹ ہے، اور اب چونکہ ہم آ چکے ہیں اس زندگی میں، اب ہم یہاں کا حصہ ہیں، یہاں سے نکل تو نہیں سکتے۔ اب وہ کامبیٹ، وہ لڑائی لڑنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہتھیار ہونے چاہیے۔ وہ ہتھیار کیا ہونے چاہیے؟ جس سے آپ ایک مجاہد بنیں گے، کمانڈر بنیں گے، اپنی فیئرز کا، اپنی مشکلات کا سامنا کریں گے، آپ میں وہ سکت آئے گی۔ اسی پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور میں نے 5 ویپنز ڈیفائن کی، 5 ہتھیار میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ اس ورکشاپ میں، جب تک ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دس ورکشاپ آپ دیکھیں گے کہ یو آر اے چینجڈ پرسنالٹی، اگر آپ وہ ہتھیار لے لیں، ان کو اپلائی کر لیں زندگی۔ تو شروع کرتے ہیں جی ایک سٹوری سے، اور اس سٹوری میں بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے۔ سٹوری ہے ایک بچے کی، یہ بچہ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کی سٹوری ہے، یہ ویسی ایک پکچر ہے، یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے پکچر ڈالی ہے۔ اس کا نام تھا سلیم، رشید اس کے والد کا نام، اور یہ ٹرو سٹوری ہے، یوٹیوب پہ سٹوری موجود ہے۔ اس کے والد کا نام تھا رشید، اور وہ ایک انتہائی نان سیریس، کیئر لیس آدمی تھا۔ ہوا کچھ ایسے کہ اس کی وائف پریگننٹ تھی، اور اسے بار بار کالز آ رہی تھی کہ آ جاؤ، آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن وہ اس وقت کیا کر رہا تھا، اس نے خود بتایا، سٹوری میں نیریٹ کیا کہ اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پارٹی کر رہا تھا، اور بہت کیئر لیس لے رہا تھا اس معاملے کو۔ پھر اسے جو آخری کال آئی وہ یہ تھی کہ اب آپ کی وائف بہت ڈینجر میں ہے، ہم اسے ہاسپٹل لے جا چکے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کو آنا چاہیے۔ بہرحال وہ اکتا کر اٹھا، اس کا دل نہیں تھا، دوستوں سے اٹھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، وہ اٹھا، اٹھ کر جا رہا تھا تو راستے میں ایک بلائنڈ فقیر آیا، ایک اندھا فقیر آیا، اور شرارت سوجی اس بندے کو، بڑا شرارتی تھا، ہنسانے کا بڑا دل کرتا تھا، لوگوں کو بہت ہنساتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ فقیر کو ٹانگ اڑائی، فقیر گر گیا۔ اب جب فقیر گرا تو اس کے دوست ہنسنے لگ گئے، وہ بھی ہنسنے لگ گیا، اور یہ کر کے وہ آگے چلا گیا۔ فقیر اندھا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کو ایک خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، بڑا خوش ہوا، لیکن ڈاکٹرز کا چہرہ ذرا اترا تھا، گھبراہٹ تھی ڈاکٹرز کے چہرے پہ۔ تو ڈاکٹرز نے کہا اللہ نے آپ کو بیٹا تو دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ بلائنڈ ہے بائی برتھ۔ تو رشید کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ نیوز سنائی کہ میرا پہلا بیٹا، اس کا پہلا بیٹا تھا، وہ پیدا ہوا لیکن بلائنڈ، تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت بڑا پہاڑ میرے سر پہ گرا دیا، اور مجھے ایسے لگا کہ بس ابھی زمین کھلے، میں اس میں دھنس جاؤں، دفن ہو جاؤں، اور مجھے موت آ جائے۔ پھر ایک اور بات اسے پتہ لگی آگے جا کر کہ یہ تو کرپلڈ بھی ہے، چل بھی صحیح سے نہیں سکتا، یعنی دو پرابلمز، ایک تو بلائنڈ، اوپر سے کرپلڈ۔ تو اس نے کہا جی کہ اس بچے سے میں نفرت شروع، اس بچے کو میں نے بوجھ اور پنشمنٹ سمجھنا شروع کر دیا۔ کس چیز کی پنشمنٹ؟ اللہ سے میں نے دشمنی لگا لی کہ میں نے اس چونکہ بلائنڈ فقیر کو ٹانگ اڑائی تھی، تو مجھے اللہ نے سزا دینے کے لیے بچہ بھی بلائنڈ دی۔ اب اس نے اس بچے کو زحمت تصور کیا، ایک بہت بڑا بوجھ تصور کیا، لیکن اس کی والدہ بچے سے اتنی محبت کرتی، والدہ کا دل بہت نرم ہوتا، اس کی والدہ اس کی تربیت بھی کرتی تھی۔ باپ بالکل سیلفش تھا، باپ دور دور رہتا تھا، باپ کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی تھی اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ نے اس شخص کو 2 اور بیٹے دیے، ان سے وہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن سلیم سے وہ محبت نہیں، کیونکہ سلیم اس کے نزدیک ایک بوجھ تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص بیٹھا ہوا تھا گھر میں، تو سلیم اس کے پاس آیا، اور سلیم نے اسے کہا کہ بابا چلیں آج مسجد چلتے ہیں۔ تو وہ شخص اتنا حیران ہوا رشید، اس نے کہا کہ تمہیں مسجد کا کیسے پتا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 1-2 بار میری والدہ لے کر گئی ہیں، اور مجھے راستہ بھی پتا ہے۔ یہ جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی 6th سینس اور ڈائریکشنل سینس بڑی زبردست ہوتی ہے۔
خیر وہ اتنا حیران ہوا, اس نے کہا اچھا چلو. بچہ ول یو بلیو اٹ کہ اس کو مسجد لے کر گیا, لڑکھڑا کے بیساکھیوں پہ چل نہیں سکتا تھا بیچارہ, اور وہ اتنا حیران ہوا کہ یہ بچہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے صحیح سے, یہ بچہ مجھے مسجد لے کر جا رہا ہے. یہ ہوا ایسے کہ جب وہ مسجد میں پہنچا رشید اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ, تو سلیم نے کہا کہ بابا قرآن مجید لے کر آئے, میں آپ کو سورہ کہف سناتا ہوں. تو رشید اور حیران ہوا, کہتا کیا مطلب, تمہیں قرآن کیسے آتا ہے؟ تو سلیم نے کہا کہ میری والدہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے قرآن حفظ کرا رہی ہیں, اور انہوں نے مجھے سورہ کہف کچھ حفظ کرائی ہے. اب یہ والدہ کی محبت تھی کہ بلائنڈ ہونے کے باوجود بچے کو قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے. تو رشید قرآن لے کر آیا اور اس نے سورہ کہف کھولی اور بچہ سورہ کہف پڑھنا شروع. وہ پڑھتا گیا اور والد کے آنکھوں سے زور و قطار آنسو نکلتے گئے اور رشید اتنا رویا اس ٹائم, اور اسی ٹائم اس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا, اللہ سے توبہ کی. بالکل سچا واقعہ ہے, عرب تھا رشید, عربی تھا, اور اس نے اسی وقت اللہ سے کہا کہ او مائی لارڈ, میں اس بچے کو بوجھ سمجھتا رہا, میں اس بچے کو زحمت سمجھتا رہا, تیری طرف سے پنشمنٹ سمجھتا رہا, لیکن یہ بچہ تو اتنا برکت والا ہے, یہ بچہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس بچے کی وجہ سے آج میں نے مسجد میں قدم رکھا, اور کتنے عرصے بعد میں نے تیری کتاب کو دیکھا, تیرے الفاظ کو دیکھا. اور وہ اسی بات پہ روتا رہا کہ کتنے عرصے بعد اس بچے نے مجھے میرے رب سے کنیکٹ کیا جس سے میں بڑے عرصے سے ناراض تھا. یعنی وہ اللہ سے ناراض تھا, لیکن اس بچے کی وجہ سے اس کی اللہ سے دوستی, اور یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. اور پھر واقعہ کچھ ایسے جاتا ہے مختصراً کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا, اور وہاں کچھ زیادہ ہی مصروفیت اس کی ہو گئی, تو پیچھے سے سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی, اس کو بخار ہوتا ہے, گردن توڑ بخار, اور سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی. تو رشید جب گھر آتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ سلیم کی ڈیتھ ہو گئی. پہلے تو وہ پوچھتا ہے آ کر کہ میرا بچہ کہاں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ محبت اب اس سے ہوتی ہے, وہی جس کو وہ زحمت سمجھتا تھا اب اسی سے سب سے زیادہ اس کو محبت. تو ماں نے بتایا کہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے دی تھی, اللہ نے واپس لے لی. تو رشید اتنا روتا ہے, لیکن پھر ایک جملہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے سمجھ آ گیا, جب تک اس مشکل کا, اس بچے کا ایک مقصد تھا میری زندگی میں وہ رہا, اور جب وہ مقصد پورا ہوا تو آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا. اور ابراہیم علیہ السلام اب اس کی پرورش, کیونکہ آپ کو پتا بلوغت سے پہلے جو بچے فوت ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ڈائریکٹ. اب یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے, اس واقعے میں بہت سے لیسنز ہیں. ایک سب سے بڑا لیسن, ہو از سلیم, سلیم کون ہے؟ سلیم آپ کی زندگی میں وہ مشکل ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں, جس کو آپ فیس کر رہے ہیں, اور وہ مشکل آپ کے ساتھ رہے گی. کچھ مشکلیں آپ کے ساتھ رہیں گی, جتنا جلدی قبول کر لیں اتنا اچھا, لیکن وہ مشکل زحمت نہیں ہے, وہ مشکل رحمت ہے. جیسے سلیم کو اس نے زحمت سمجھا, لیکن اصل میں وہ رحمت تھا. اگر ہماری زندگیوں میں مشکلات نہ ہوتی, اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ٹیسٹ اور ٹرائلز نہ ہوتے, تو ہم تو خدا بن جاتے, ہم تو کسی کی مدد ہی نہ کرتے. جو بندہ خود غم سے نہیں گزرا, جس کو خود غم کا الیکٹرک شاک نہیں لگا, وہ دوسروں کا غم کیسے محسوس؟ جس بندے نے خود دکھ کو نہیں دیکھا قریب سے, وہ دوسروں کے دکھ کو کیسے محسوس؟ تو سلیم سے نفرت نہ کریں, اپنی مشکلات سے نفرت نہ کریں, اپنی مشکلات کو قبول کریں. اور وہ مشکلات لکھی ہوئی تھی لوہے محفوظ میں, وہ آنی ہی آنی ہے. ان کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں, لیکن اب چونکہ وہ آ چکی ہیں تو خیر کی امید رکھیں, ضرور ان کا کوئی مقصد ہے. مشکلات ہمیں ہمبل کرتی, ہمیں عاجز کرتی, اور اگر مشکلات نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں ہم خدا بن جائیں. دوسرا واقعہ بڑا زبردست ایک واقعہ ہے کہ انڈیا میں مشہور اسپیکر ہیں, انہوں نے سنایا, میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, اس میں بھی ہمارے لیے بڑے لیسنز ہیں. کہ بارش کا موسم تھا, سارے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے, اور ہر بندہ بارش سے بچ رہا تھا. کسی نے اخبار اوپر اٹھایا ہوا تھا, کسی نے امبریلا لی ہوئی تھی, کسی نے لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھایا ہوا تھا, اور ایک باپ اور اس کی بیٹی بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے. باپ جو ہے وہ بس سٹاپ کی چھت کے نیچے تھا, بیٹی موسم کو بڑا انجوائے کر رہی تھی, چھوٹی بچی, بارش اسے بڑی زبردست لگ رہی تھی. بیٹی بار بار ہاتھ کو باہر نکال کے بارش کے قطرے لیتی تھی, بارش کے قطرے لے کر خوش ہوتی تھی, اپنے منہ پر پھیرتی تھی, اور پھر انجوائے بھی کر رہی تھی, بارش میں جا بھی رہی تھی. باپ بار بار بلا رہا تھا. تو پاس جو ایک شخص کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے سارا یہ سین دیکھا اور بڑا حیران ہوئے, اور پھر انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی. جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بڑی زبردست ایک بات لکھی. انہوں نے کہا کہ اس دن اس بچی نے مجھے ایک بات سکھائی. وہ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کنٹینیوس رین ہو رہی ہے, جیسے اس وقت رین ہو رہی تھی. کس چیز کی؟ اللہ کی مرسی کی, اللہ کی بلیسنگ کی, ہدایت کی. ہدایت رکتی نہیں ہے.
اللہ کی مرسی رکتی نہیں ہے. جیسے امام غزالی رحمہ اللہ ایک بار گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ سے معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ اللہ کا دروازہ بند ہو. تو ایک بوڑھی عورت مجمع سے اٹھی, اس نے کہا کہ اے شیخ کیا اللہ کا دروازہ بھی کبھی بند ہوتا ہے؟ تو امام غزالی رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ امام غزالی سے زیادہ ایک بوڑھی عورت اللہ کو جانتی. تو اس لیے اللہ کی رحمت کنٹینیوس ہے, 24 گھنٹے ہے, وہ بارش 24 آورز ہے, لیکن انہوں نے کہا چوائس ہماری ہے. کوئی اس بارش سے بچ رہا ہے اخبار اوپر کر کے, امبریلا اوڑھ کے, کوئی جو ہے وہ لیپ ٹاپ کا بیگ اوڑھ کے, لیکن کچھ لوگ اس رحمت کو انجوائے کر رہے ہیں. بہت سی مشکلات کے باوجود اس بچی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, ہیپینس کے مومنٹس کو انجوائے کرتے ہیں, ہر وقت دکھی نہیں رہتے, انرجی لیتے ہیں اس رحمت سے ہاتھ باہر نکال کے. تو یہی ہے اصل میں معاملہ کہ رحمت تو 24 گھنٹے ہے, لیکن ہمارے ذہن نے شاید اس رحمت کو بند کر. اور عبد الرحمن الداخل, شاید آپ میں سے کم لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہوگا. مسلمانوں نے جب اسپین میں ایک سلطنت بنائی تھی, اسپین میں مسلمانوں نے کم از کم 750 سے 800 سال حکومت. اسپین واز ونس اندلس کہتے تھے اسپین کو. یہ وہ شخص ہے جس کی سٹوری میں بھی آپ کو سنانے والا ہوں, عبد الرحمن الداخل. ان کو الداخل اس لیے کہتے تھے کیونکہ ہی انٹرڈ انٹو اسپین. اور کس کنڈیشن میں یہ انٹر ہوئے, اٹ از سچ این انسپریشنل اسٹوری. ہم ویسٹرن ہیروز کے بارے میں تو جانتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے ہیروز کا نہیں پتا کہ کیا کیا زندگی سے لڑ کے انہوں نے اللہ کے نام پہ کیا کچھ کیا ہے. عبد الرحمن الداخل از دی لاسٹ پرنس آف امید کیلیفیٹ. امید خلیفہ جو تھے ان کا جو لاسٹ پرنس تھا جو زندہ بچا تھا, ایک عبد الرحمن اور ان کے بھائی. باقی سب کو عباسیڈز نے بلا کر قتل کروا دیا تھا, جو بھی ان کی دشمنی تھی. یہ ایک الگ واقعہ ہے اسلام کی تاریخ میں. 755 سی ای کا تقریباً یہ واقعہ ہے, 755 سن عیسوی. عبد الرحمن الداخل اور ان کے بھائی وہاں سے بچ کر بھاگے, بھاگ کر ایک نہر کراس کی, نہر کراس کر کے دور چلے گئے. جو سولجرز تھے وہ آئے, انہوں نے ان کے بھائی کو کہا کہ واپس آ جاؤ, ڈرو نہیں, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. عبد الرحمن نے اپنے بھائی کو بہت سمجھایا, بھائی نہیں سمجھے, وہ چلے گئے واپس. اور جیسے ہی وہ پہنچے سولجرز نے قتل. تو یہ اپنے گھر والوں کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا عبد الرحمن الداخل, لیکن انہوں نے ہمت نہیں. انہیں پتا تھا میں پرنس ہوں, انہیں پتا تھا کہ میری رگوں میں جس کا خون دوڑ رہا ہے وہ لوگ ہیں جو ہمت نہیں ہارتے. اور امت مسلمہ ویسے ہی ڈس یونٹی کا شکار ہے. تو ان کا کردار چیک کی. اس وقت یہ 15-16 سال کے نوجوان. ہی فلیڈ ٹو موروکو, ڈماسکس سے موروکو بھاگے, ڈماسکس میں تھے یہ. موروکو میں جا کر انہوں نے ریفیوج لی, بہت تنگ زندگی گزاری, بہت سی مشکلات دیکھی, صدمہ بھی تھا, اپنے ماں باپ کا صدمہ, اپنے بھائی کا صدمہ, اس صدمے کو بھی کیری فارورڈ کیا, مشکلات کو بھی کیری فارورڈ کیا. لیکن ایک ویژن نظر آ رہا تھا انہیں, اور وہ ویژن تھا ٹو یونائٹ دا مسلم ورلڈ. اور اس ویژن نے ان کو ابھارا, اس ویژن نے ان کو چنگاری لگائی. اور موروکو میں ان کو کچھ لوگ ملے, کچھ ساتھی ملے. جب انسان کا ویژن بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو خود بخود اللہ ساتھی دیتا ہے, ہواری دیتا ہے, مددگار دیتا ہے. اور ان کے تھرو مسلمان اسپین میں انٹر ہوئے. اور اسپین جو کہ اس وقت آلموسٹ مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہا تھا, 712 سن عیسوی میں بائی دا وے اسپین فتح ہوا. آپ سب نے پڑھا ہوگا تاریخ میں, طارق بن زیاد نے. اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے آلموسٹ جا رہا تھا, لیکن ہی انٹرڈ اسپین along with his people. اور وہاں پہ جو سول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان, اسپین میں سول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان, he entered there as a leader, he got recognized as a leader. اور ان کو انہوں نے پوزیشن دی, اور انہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف یونائٹ کیا اسپین میں جا کے, بلکہ جو باقی منافقین یا کافر لوگ تھے جو حملہ کر رہے تھے مسلمان اسٹیٹ پہ, ان کے خلاف فوج کو اکٹھا کیا اور اسپین میں دوبارہ سے اسلامی سلطنت قائم کی. اور اس شخص کا کردار عبد الرحمن الداخل, جمعے کے خطبے میں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اپنا نام نہیں لیتے تھے. جمعے خطبے کا ایک ٹرینڈ ہے کہ خلیفہ کا نام لیا جاتا ہے, وہ ہمیشہ بغداد کے خلیفہ کا نام لیا کر, جو بھی عباسیڈ خلیفہ اس وقت. تو کسی نے ایک بار ان سے پوچھا کہ اے عبد الرحمن, وہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں, انہوں نے تو وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کی ہوئی ہے, تو آپ اپنا نام کیوں نہیں لیتے, آپ ان کا نام کیوں لیتے, ان کو ریفر کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کا جگرا چیک کریں, ان کا کریج چیک کریں, ان کی سنسیریٹی چیک کریں. انہوں نے جواب دیا کہ سو وٹ, اگر انہوں نے میری فیملی کو مارا یا انہوں نے پلاننگ کی, جو بھی تھا وہ گزر گیا, لیکن میرے لیے مسلم یونٹی زیادہ امپورٹنٹ.
اور مسلم یونٹی کی وجہ سے میں ہمیشہ ان کا نام لوں. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کو تاریخ نے یاد رکھا. یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے مسلمانوں نے 700 ایئرز اسپین میں حکومت کی, اینڈ مسلم امپائر واز آن دی ایج آف ڈیٹیریوریشن, آف ڈسٹرکشن. تو کہاں ہے عبد الرحمن داخل اس مجمع میں؟ پتہ نہیں, شاید کوئی ایسا ہو ویژنری یوتھ جو مسلم امہ کے پرابلمز کے بارے میں سوچتا ہو, جو آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہو, جس کے پاس وقت ہو کوئی انالیسس کرنے کا کہ اس وقت یوتھ کس پین سے گزر رہی ہے, اس وقت مسلم ورلڈ از ان اے کیوس. ہمارے مسئلے تو چلو ٹھیک ہے جو بھی ہیں, لیکن پورے کی پوری امت مسلمہ اس وقت جو ہے وہ پین سے گزر رہی ہے, درد سے گزر رہی ہے. یہ جو تینوں واقعات میں نے آپ کو سنائے, ان میں ایک کامنالٹی, اور وہی ہمارا پہلا ہتھیار ہے. اگر آپ نے لڑنا ہے, مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے, تو یہ پہلا ہتھیار ہے. اگر یہ ہتھیار ٹھیک ہے, تیز ہے, تو زندگی میں انشاءاللہ ہنس کے آپ مشکلات کا مقابلہ کریں گے. اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ دیٹ آئی کال نمبر 1 ایٹیٹیوڈ. What is attitude? Attitude is what you feel, what you do, and what you think about yourself. Attitude is everything in life. ہر چیز آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہوتی ہے. Your attitude determines your altitude. جتنا ایٹیٹیوڈ بڑھتا جائے گا, رویہ اچھا ہوتا جائے گا. کس کے بارے میں رویہ؟ کس کے بارے میں ایٹیٹیوڈ؟ اپنے بارے میں. جو شخص اپنے آپ سے دوستی نہیں کر سکتا, وہ اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہوتا ہے, تو پھر جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ کیجویلٹی بن جاتا ہے. یہی مسئلہ ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں, اپنے آپ سے ہی خوش نہیں ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں ٹھیک نہیں ہے, تو زندگی کی مشکلات کے بارے میں کیا ٹھیک. اور یقین کریں, ہر چیز ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہو. آپ نے گرنا ہے, اب آپ نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے, یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کرے. پرابلمز کانسٹنٹ ہے, پرابلمز آتی رہیں گی. آج کوئی ہے, کل کوئی ہے, پرسوں باس ہے, پھر ساس ہے, پھر بہو ہے, پھر سسر ہے, پھر فلانی دیورانی ہے, وغیرہ وغیرہ. کردار تو آتے جائیں گے, ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی آتے جائیں گے. کبھی اللہ کسی کے تھرو ٹیسٹ کریں گے, کبھی کوئی ہمارے لیے امتحان بن جائے گا. لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ تو مجھے جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں, میں اس قابل ہوں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں. یہ تو آپ کی ورتھ بتانے کے لیے پرابلمز آ رہے ہیں. جتنا بڑا پرابلم آیا اتنی بڑی ورتھ ہے. دیکھیں نا, جس کے اوپر جتنا بڑا مسئلہ آیا, اس کا مطلب اس میں اتنی ہی سکت ہے. لیکن وہ سکت آپ پہچان نہیں پا رہے, آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آپ کا ایٹیٹیوڈ لوزر والا بنا ہوا ہے. شیطان نے آپ کے سامنے پتہ نہیں زندگی کو ایک جیل بنا دیا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کتنا گرو کرنا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ نے کل کو 100 لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے فیس کیا تھا. آئی اسٹوڈ اپ, مجھے یہ مشکل آئی تھی, لیکن اس میں زخمی بھی بڑا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوا, اس نے مجھے بہت زخم لگائے, لیکن یہ زخم شہادت ہے اس بات کی کہ میں نے لڑائی کی, میں نے گیو اپ نہیں کیا, اور میں نے سیکھا, میں نے اپنی مشکلات کو فیس کیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے, تو سوچیں آپ کی کتنی ورتھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے دوسروں کو بلیم کرنا, کہ یہ تو کسی کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, وہ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یقین کریں, میری زندگی کا جو بھی کرکس ہے, چھوٹا موٹا جو کرکس میں نے نکالا ہے, یہ کوئی رٹی رٹائی اسپیچ نہیں میں آپ کو کہہ رہا, یہ دل سے بتا رہا ہوں. جو میرا کرکس ہے زندگی کا وہ یہی ہے کہ صحیح ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے, نمبر 1 وہ ویل پلانڈ ہے اللہ کی طرف سے, نمبر 2 اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے ہمارے. یہی اچھا ایٹیٹیوڈ. میں زندگی میں بہت ڈر کے اکثر زندگی گزاری. کبھی کسی کے کھو جانے کا ڈر, کبھی کسی چیز کے چلے جانے کا ڈر, کبھی جاب نہ ملنے کا ڈر, کبھی فائنینس چلے جانے کا ڈر, کبھی یہاں سے ڈر, کبھی وہاں سے ڈر, کبھی یہ ڈر کہ وہ کچھ نہ کر دے, کبھی یہ ڈر کہ یہ چیز ہاتھ سے نہ چلی جائے. ڈر ڈر ڈر, اور اس ڈر کی وجہ سے گروتھ رک گئی اور ہوا کچھ بھی نہیں. وہ ڈر کبھی بھی پورے نہیں ہوئے, وہ ڈر تھے, لیکن ان کی وجہ سے گروتھ بہت کم ہو. وہی مومنٹس جو میں انجوائے کر سکتا تھا وہ میں نے ڈر ڈر کے گزارے. تو ڈر والا بندہ کبھی بھی اوپر نہیں جا. جو ڈرتا ہے اپنے مشکلات سے, although I totally understand, ڈر لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا جب وہ سرپنٹ سامنے آیا, کوبرا, بہت بڑا سنیک جو ان کا سٹاف تھا وہ سنیک بن گیا, تو اللہ نے کہا موسیٰ کو ڈر لگا.
تو ڈر نیچرل ہے، لیکن ڈر کو فیس کرنا اسی کا نام کریج ہے۔ جو شخص ڈر کو فیس کرتا ہے، ڈر کا مقابلہ کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اپنے فیئرز کے سامنے، سوچیں اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہلا سکتی۔ بڑے سے بڑے مشکل آ جائے گی، وہ مسکرا رہا ہوگا۔ کوئی سخت سے سخت بات اسے کر جائے گا، اس کے چہرے پہ ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ہوگی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں۔ اس نے سیرت پڑھی ہوئی ہے، اس کو پتا ہے کہ کوئی جتنی مرضی سازش کر لے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اگر اللہ نے کچھ لکھا ہے تو لکھا ہے، اگر اللہ نے دینا ہے تو دینا ہے۔ وہ چٹان بن جاتا ہے، چٹان کی طرح مضبوط۔ اس کے اینیمیز جتنا مرضی اس کے خلاف سازش کر لیں، جو مرضی پلان آؤٹ کر لیں، وہ گرو پہ گرو کر رہا ہوتا ہے، آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، دنیا حسد کر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ اسے عزت دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بری ہو چکا ہوتا ہے ان چیزوں سے، وہ ڈروں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ڈر ایک اچھا ایٹیٹیوڈ، ڈر سے نکلیں، اپنے ڈر کا مقابلہ کرنا سیکھ۔ یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بڑا ہی زبردست کلپ ہے، ایک مووی سے میں نے لیا۔ اس کو پلے میرا خیال وہاں سے کرنا، اوکے اٹ ہیز گاٹ پلیڈ۔ یو کین سی کہ یہ لوگ کتنی پریکٹس کرتے ہیں، ہے تو یہ مووی کا سین، بٹ ایکچولی دس از واٹ ہیپنس، کہ لوگ اپنے ڈروں کو فیس کرتے ہیں، اور جس کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے جا کے، تاکہ اس کا وہ ڈر ختم ہو جائے، اس کی زندگی میں چیز ریلیکسڈ ہو۔ تو دین اگین he is trying to eliminate his fears. although fears کبھی بھی مکمل طور پہ eliminate نہیں ہوں گے، لیکن آپ میں سکت ضرور آ جائے گی کھڑے ہونے کی، مقابلہ کرنے کی۔ میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں، آپ لوگ ڈرتے ہیں، اسی بات ہے، آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈرتے ہیں، کیمسٹری بہت مشکل اے لیول کی، یہ فلانا سبجیکٹ بہت مشکل ہے، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میں آئنسٹائن والی کیپیبلٹی ہے، اس کا جو دماغ تھا وہ سیم آپ کا دماغ ہے، اس کے پاس 24 گھنٹے تھے، آپ کے پاس 24 گھنٹے۔ آپ کیمسٹری سے ڈر رہے ہیں، آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈر رہے ہیں، فلانی ڈگری سے ڈر رہے ہیں، آپ ایک جاب سے ڈر رہے ہیں، ایک انسان سے ڈر رہے ہیں، آپ میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے ہاتھ میں سکسیس ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ڈر جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایٹیٹیوڈ وہی ہے جو مسلمان والا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور مسلمان والا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ مسلمان کاش نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش، if the word if is from Satan، مسلمان کاش نہیں کہتا، باقی لوگ کہتے ہوں گے، وہ یہ نہیں کہتا کاش ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، وہ خود اپنی ڈیسٹینی لکھتا ہے، خود تقدیر لکھتا ہے اپنی۔ علامہ اقبال نے کتنا سمجھایا اپنی شاعری میں ہمیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ ایگزیکٹلی یہ ہے سچویشن۔ تو مسلمان والا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کس کی ورشپ کرتے ہیں۔ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا، آپ تو اڑتے پھریں گے، آپ کے تو مسئلے جو ہیں وہ دھول بن کے اڑ جائیں گے، دھواں بن کے اڑ جائیں گے۔ اللہ کے سامنے بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی بہت بڑے بزنس مین، دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین کے پاس جا کے کہے کہ انکل مجھے ٹافی لے دیں، ٹافی لے دیں، تو ٹافی اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے لیے آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ مشکل ہے؟ کوئی آپ کو وہ فراہم کرنا کوئی مشکل ہے؟ تو اسٹرینتھ اللہ سے پکڑیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کریں۔ یہ ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں کہ کاش ایسا ہوتا، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ۔ مسلمان کاش نہیں کہتا۔ سو ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ۔ چینج یور ایٹیٹیوڈ، چینج یور ڈیسٹینی۔ آج سے ہی بک اپ کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو تھپکی دینا شروع کر دیں کہ یو آر ڈوئنگ گڈ ان لائف، دیا کریں، اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں۔ ایسے دن آئیں گے آپ کی زندگی میں جب آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا، آپ کو لٹرلی یہاں سے پکڑ کے، اپنے آپ کو یہاں سے پکڑ کے یوں اٹھانا پڑے گا، اٹھو، گیٹ اپ، اور نکالو اس کو جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے۔ کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ بی اے لون ولف، although expect good but don't expect people to hold your hand۔ آپ ہیں اور اللہ ہیں، بس زندگی یہی مختصر۔ باقی ماں باپ بہت سنسیئر ہیں بے شک، لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اکیلا لڑنا سیکھیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں، اپنے آپ کو پہچانو، چٹان بن جاؤ۔ It all starts from your mindset, your attitude. Change your attitude, change your destiny۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں میجورٹی مسئلے ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
चैप्टर 10 वर्स 44, सूरह यूनस आयत नंबर 44 में, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैअन वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। कैसे? गलत एटीट्यूड। मैं आपको चंद गलत एटीट्यूड्स गिनवाता हूँ क्विकली, इंशाल्लाह आपके सामने बहुत अच्छे से बात वाज़ेह हो जाएगी। क्या है गलत एटीट्यूड जिनकी वजह से हम मार खाते हैं? स्पेशली मेरे यंगस्टर्स से खिताब कर रहा हूँ इस वक्त। नंबर 1 जी, व्हाट इज दिस? कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन में बैठना, बस मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं मौजे मारूं, ओके, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, मुझे हर जगह अच्छा ही मिल जाए, मेरे दोस्त भी हों, हर जगह जो है वो मेरे लिए देग आ जाए, ओके, ट्रे में खाना आ जाए और मैं बस बैठा राज करूं। तो सबसे पहले ऐसे लोग गिरेंगे लाइफ में, सबसे पहले ये ठोकर खाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे बस रोना धोना शुरू। क्या वजह है शादियां क्यों नहीं चलती आज? हम कंफर्ट जोन में इतने अटैच हो चुके हैं, इतने अटैच हो चुकी है हमारी यूथ कि जैसे ही जिम्मेदारी पड़ती है तो वैसे ही कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है। जब कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस से डील कर नहीं सकते, कोलैप्स कर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं वगैरह वगैरह। तो कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा तरक्की नहीं करता, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ ग्रो नहीं करता। कंफर्ट जोन में फिर इंसान मोटापे की तरफ ही जाता। और कुछ जैसे वो पिछले दिनों एक फनी पिक्चर भी आई हुई थी इंटरनेट पे कि उन्होंने कहा था लाइफ डिफाइंड इन वन पिक्चर, लाइफ सैडनेस डिफाइंड इन वन पिक्चर। क्या था कि एक तरफ गेम्स का रैक था, PS4 की गेम्स का रैक था, दूसरी तरफ पैम्पर्स का रैक था, और वो जो लड़का था उसने अपना बच्चा उठाया हुआ था, वो बड़ी हसरत से PS4 गेम्स की तरफ देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लेना उसे पैम्पर्स थे। तो वो उसकी सैडनेस थी कि क्या ही दिन थे, PS4 खेला करता था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब पैम्पर्स लेने जाना पड़ता। तो जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं ना, इसलिए अब जब जिम्मेदारी आई है तो स्ट्रेस आया है, जिम्मेदारी के साथ स्ट्रेस तो आएगा। स्ट्रेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ था। कितने लोग हैं जो कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, वो सारी उम्र दोस्तों के साथ ग्रुप्स बनाते हैं, सारी उम्र दोस्तों के साथ रहते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, फिर जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे उनका कंफर्ट जोन ब्रेक करता है, वहाँ पे कंपटीशन आता है, वहाँ पे मुश्किलात आती हैं, वहाँ पे लोग कोई उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वो तैयार नहीं होते, वो ये समझते हैं कि हम में बहुत बड़ा मसला है और वो उस वजह से अफसुर्दा हो जाते हैं, गिव अप कर देते। इसलिए खुसूसन पेरेंट्स से मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में मत डालें, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। डोंट गिव देम एवरीथिंग दे वांट, नंबर 1। नंबर 2, प्रेजेंट चैलेंजेस टू देम, प्रेजेंट कंपटीशन टू देम, किसी ना किसी तरह उनको कंपटीशन में डालें। यहूदी किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो बजाय के अमेरिका ले जाएं छुट्टियों में या कहीं और ले जाएं, वो उन्हें बिजनेस कराते हैं, इंटर्नशिप, रेडी पे भी बिठाना पड़े, फ्रूट की रेडी पे वो बिठाते हैं कि बिजनेस तो सीखेगा ना, कुछ तो सीखेगा ना, कल को लीडर बनना इसने जो है वो स्लेव तो नहीं बनना, तो लीडर कंफर्ट जोन में बन के बैठेगा। इसलिए कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा ग्रो नहीं करता। गलत एटीट्यूड। 2% पीपल का जो माइंडसेट है, सिर्फ 2% का, वो ये है, गोइंग फॉर योर ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, choosing happiness, fulfillment, act in spite of fear, abundance, living without limits, liking change, excitement, embracing the unknown। बाकी 98% लोग इस तरह जिंदगी गुजारते हैं कि वो जो उन्हें पसंद होता है वही करते रहते हैं, नई चीज़ें ट्राई नहीं करते, अपने आप को चैलेंजेस नहीं देते, थोड़ा सा चैलेंज आ जाए एस्केपिस्ट बन जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, रोने लग जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो कंफर्ट जोन में बंदा ग्रो नहीं करता। नंबर 2, मी, माई सेल्फ एंड आई, गलत एटीट्यूड जिसकी वजह से हम ठोकरें खाते हैं। सेल्फिशनेस, मैं और कोई नहीं, बस मैं ही मैं। क्या वजह है कि हमारे घर में हम इतना अटैच्ड हो चुके हैं अपने आप से, हम इतना मी, माई सेल्फ एंड आई के शिकार हो चुके हैं कि किसी दौर में गेस्ट आता था, इंसान खुश होता था, अब गेस्ट आता है तो कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, उसके लिए कमरा खाली करना पड़ता है वगैरह वगैरह। क्यों? बिकॉज मी, माई सेल्फ एंड। तो जो शख्स हमेशा अपना सोचता है जिंदगी उसको बहुत गिराती है, बार बार गिराती है। ये तो हॉलीवुड भी बता रहा है ना, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री देखी है आपने? नॉवल भी बहुत अच्छा है, मूवी भी बहुत अच्छी, बच्चों की मूवी। उसमें सबसे पहले जो लड़का गिरता है, सबसे पहले जो लड़का कंपटीशन से आउट होता है, जी कोई बताएगा वाई? 5 लोग होते हैं ना, सबसे पहले कंपटीशन से जो आउट होता है, क्या था उसका मसला? टेम्पटेशंस पे काबू नहीं रख सकता, ग्रीडी, मी, माई सेल्फ एंड आई, मैं हर चीज खा लूं,
مجھے ہر چیز مل جائے. تو جو شخص سیلفش ہوتا ہے تو پھر وہ یہ شکایت نہ کرے کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں. غلط ایٹیٹیوڈ. تھرڈ غلط ایٹیٹیوڈ لیونگ ان پاسٹ. کچھ لوگ ماضی سے ہی نہیں نکلتے. انہوں نے اپنا ماضی کا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کر رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ماضی میں وہ بہت بڑی چیز تھے, ماضی میں وہ بڑے خوش تھے, ماضی میں جو ہے وہ بہت لائق تھے, ماضی میں وہ بڑے ٹیلنٹڈ تھے. لیکن اب جب زندگی نے مشکلات پریزنٹ کی, زندگی سٹریس لے کر آئی, تو اب وہ چیز نہیں ہے, وہ کیفیت نہیں ہے. تو بجائے کہ وہ یہ انالائز کریں کہ حالات چینج ہو گئے ہیں, کوئی بات نہیں, انسان زخمی ہو جاتا ہے, جب زخمی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی گروتھ رک جاتی ہے, بجائے کہ وہ اس طرح سوچیں, وہ کیا سوچتے ہیں کہ اوہو ماضی میں تو میں ایسا تھا, پاسٹ ہی سوچتے رہتے ہیں. تو پاسٹ میں رہنے والا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. تو پاسٹ سے نکلنا ہے, کیونکہ پاسٹ گزر چکا ہے. پاسٹ آیا چلا گیا, اچھا تھا الحمدللہ, برا تھا الحمدللہ, جو بھی ہوا ہو گیا. تو پاسٹ سے نکلنا سیکھیں. ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور باہر بارش ہو رہی تھی کھڑکی کے باہر, اور میں اپنے پوتے کو دکھا رہا ہوں کہ بیٹے باہر دیکھ, باہر دیکھ, لک ایٹ دا اسکائی, کلاؤڈس کو دیکھو, دیکھو گرینری دیکھو, بادل دیکھو, کتنی خوبصورت دنیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ڈر سے کھڑکی کے ایک ہی طرف دیکھی جائے, ایک ہی طرف دیکھ. تو میں نے کہا کہ یار باہر دیکھو, کیا ہو گیا, ایک طرف کیوں دیکھ رہے ہو, کیا ہے ایسا کھڑکی میں؟ تو اس نے کہا دادا یہ کیا ہے. تو جب کہتے کہ میں نے غور کیا تو وہاں پہ ایک مری ہوئی مکھی تھی. تو میں اتنا حیران ہوا, میں نے کہا کہ بیٹے تجھے مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے, باہر بھی تو دیکھو نا. اس نے کہا نہیں یہ کیا ہے. تو کہتے اس چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دیکھنے والا بڑا کچھ, لیکن ہماری نظر وہ مری ہوئی مکھی پہ ہے. بس وہ مری ہوئی مکھی کیا ہے, ہمارا ماضی یا کوئی